دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن اس دوران عید کا ہمارا جو عید سے پہلے لاسٹ شو تھا، آپ نے عید کی مبارکباد دی سارے اپنے ویورز کو، فالوورز کو. تو اس کے بعد سے لے کر اب تک پلوں کے نیچے سے کافی پانی گزر چکا ہے. بڑی بڑی خبریں آئیں، جس میں سے جو ایک بڑی خبر تھی وہ سعودی ہائی لیول ڈیلیگیشن کا وزٹ تھا پاکستان کا. وہ کیسا رہا یہ تو آنے والے دن بتائیں گے. انویسٹمنٹ کے حوالے سے بڑی بڑی خبریں، بڑے بڑے دعوے حکومت کر رہی ہے، اور SIFC کے بھی ظاہر ہے اس میں کوششیں بھرپور شامل ہیں. لیکن مین وائل پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا؟ پاکستان تحریک انصاف نے کیا کیا یہ تو پاکستان تحریک انصاف نہیں مان رہی، کیونکہ شیر افضل مروت صاحب جو کہ بڑے متحرک رہنما ہیں اور ہارڈ لائنر سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے ایک ایسی سٹیٹمنٹ دی جس کو یہ حکومت سمجھ رہی ہے کہ وہ بیرونی سرمایہ کاری میں رخنہ ڈالنے کے مترادف ہے اور تعلقات خراب کرنے کی کوشش ہے. انہوں نے ایک شو میں کہہ دیا کہ رجیم چینج میں ہمارے اس برادر اسلامی ملک کا بھی کردار تھا. اینڈ لیٹر آن PTI نے خود کو ڈسٹینس کر لیا. انہوں نے خود کہہ دیا اپنے ٹویٹر پہ کہ بھائی یہ میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے. دوسری طرف عمران خان صاحب نے بھی پیشی کے موقع پر انویسٹمنٹ کے حوالے سے کہا کہ ماحول ایسا نہیں ہے جس میں کوئی انویسٹمنٹ آ سکے. سوال یہ ہے کہ شیر افضل مروت صاحب نے وہ جیسے آپ ایسے کر کے کہتے ہیں نا واپسی کا رستہ لیا، یہ انٹینشنل تھا، ان انٹینشنل تھا، اور پارٹی واقعی ان کو اون نہیں کرتی؟ عائشہ، یہ بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں کہ PTI کے اندر کچھ لوگ ہیں جو چوکے چھکے مار رہے ہیں، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سنگلز لے رہے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہم آؤٹ نہ ہوں، دوسرے لوگ ہیں کہتے ہیں آؤٹ کر کے تو دیکھو. جی، نون لیگ کے اندر بھی کچھ اس قسم کی کارروائی شروع ہو گئی ہے. کچھ لوگ چوکے چھکے مار رہے ہیں، اور کچھ لوگ اسلام آباد میں ان کو کہہ رہے ہیں ہاتھ والی رکھو، سنگلز لو، رننگ کی ضرورت نہیں ہے، آؤٹ آف ٹرن نہ کام کریں. تو اس کے اوپر تبصرہ کرنا ضروری ہو گیا. جی. اچھا، اب میں ایک ڈیبیٹ دیکھ رہا تھا ایک واٹس ایپ پلیٹ فارم پہ. اچھا. جس میں کچھ PTI کے رہنما سینئر وہ بیسکلی کہہ رہے تھے کہ مروت جو ہے یہ خان صاحب کی لائن نہیں لے رہا، یہ اپنا ہی ڈرامہ کر رہا ہے. اور یہ کہہ رہے تھے کہ شاید تو یہ امپلانٹ ہے، اس کو انفلٹریٹ کیا گیا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے، کہ جی یہ دیکھیے یہ کس قسم کی غیر ذمہ دار باتیں کر رہے ہیں، اور یہ جان کے یہ کیا جا رہا ہے ہمیں بدنام کرنے کے لیے. اچھا، اسی طریقے کے ساتھ چیف منسٹر صاحب جو KP کے ہیں، جی، ان کے بارے میں بھی ایسی باتیں چلتی رہی ہیں کہ وہ بھی چوکے چھکے مارتے رہے ہیں، اور لوگ کہتے رہے نہیں یہ عمران خان کی سوچ نہیں ہے، یہ ان کی ذاتی شو. وہ کچھ کہہ کے تو پھر پیچھے ہٹ جاتے تھے. اب مروت صاحب بھی یہی کر رہے ہیں کہ جی نہیں یہ تو میری ذاتی مگر بڑی تنقید آ رہی ہے پارٹی کے اندر سے کہ آپ غیر ذمہ دار قسم کی باتیں کر رہے ہیں، اور یو ول گیٹ اس انٹو ٹربل. اچھا، اب میرا موقف فرق ہے اس میں. اچھا، میں نہیں سمجھتا کہ مروت صاحب جو ہیں وہ کوئی میوریک ہیں یا لونر ہیں یا آؤٹ آف سٹیپ اپنا ڈرامہ کر رہے ہیں کوئی. میں سمجھتا ہوں یہ ساری غلط بات ہے. مروت صاحب ایک لائلسٹ ہیں عمران خان کے، اور مروت صاحب وہی کام کر رہے ہیں آج جو فواد چودھری کرتا تھا جب وہ انفارمیشن منسٹر تھا عمران خان کا، کہ بڑھ کے چوکے چھکے لگاتے تھے. تو میں نے ایک دفعہ فواد چودھری کو پوچھا، میں نے کہا یار یہ تم اتنے جھوٹ کیوں بولتے ہو، چوکے چھکے مارتے رہتے ہو، تمہیں کوئی احساس نہیں کہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہنے لگے خان صاحب کو بڑی پسند ہے یہ بات، تو میں تو ان کے قریب رہنا چاہتا ہوں، تو اس لیے میں یہ کرتا ہوں. تو اب بات یہ ہے کہ کچھ لوگ ہیں PTI کے اندر جو خان صاحب کو سمجھتے ہیں، ان کی سوچ کو بھی سمجھتے ہیں. انہیں پتہ ہے کہ ایسی باتیں جب میں کروں گا تو خان صاحب کو بات پسند آئے گی، کیونکہ سب سے زیادہ چوکے چھکے تو خان صاحب خود مارتے ہیں. اور خان صاحب نے آج تک معافی تو مانگی نہیں کبھی. یہ تو نہیں کہا یہ میری ذاتی ویو ہے، خان صاحب کی ویو از دا پارٹی ویو. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مروت صاحب سوچ سمجھ کے یہ باتیں کرتے ہیں، اور انہیں گرین لائٹ ملی ہوئی ہے خان صاحب سے. اور وہ بالکل غیر ذمہ دار شخص نہیں ہے، وہ ایک سیاسی شخص ہے، اور وہ سیاست وہی کھیلتا ہے جو عمران خان کی طرف سے اشارہ ان کو ملتا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں خان صاحب تو اس کے ذرا ملاقات نہیں ہے، دور ہے، کمیونیکیشن پرابلم ہے، مروت کو پتہ نہیں ہے خان صاحب کی سوچ کیا ہے. اب دور کرنا چاہ رہے ہیں خان صاحب کو بھی اور اپنے آپ کو بھی ان کی سوچ سے، مگر میں سمجھتا ہوں یہ صحیح بات نہیں ہے. کیوں؟ اب میں آپ کو ایویڈنس پرووائڈ کرتا ہوں. کیسے؟ یہ کہتے ہیں جی یہ سعودی عربیہ کے خلاف جو بیان دیا ہے کہ سعودی کنگ اور سعودی رژیم یہ بھی رژیم چینج کا حصہ تھے. امریکہ کے کہنے پہ انہوں نے ایسے کیا. رژیم چینج کیا ہوتی ہے؟ ایک اوپینین اظہار کیا جاتا ہے نا. امریکہ نے بھی ایک اوپینین اظہار کیا تھا اس وقت کہ یہ روس کیوں چلے گئے، تو ناراضگی کا اظہار تو کیا تھا نا. یہ تو واضح ہو گیا نا سائفر سے کہ ناراض تو تھے وہ کیا رژیم چینج انہوں نے کروائی یا نہ کروائی بات کی بات ہے، ناراض تو تھے خان صاحب سے. میں نے 1.5 سال پہلے
2 سال پہلے جب خان صاحب سعودی عربیہ گئے تھے اور اس کے بعد امریکہ گئے تھے ایک یونائٹڈ نیشنز اٹینڈ کرنے، جنرل اسمبلی سیشن، جنرل اسمبلی سیشن، تو راستے میں ایم بی ایس کو ملتے گئے تھے، اور اس کے بعد ایم بی ایس نے ان کو اپنا جہاز دے دیا تھا پھر واپس. اور یہ وہاں گئے، انہوں نے وہاں جا کے کچھ ایسی جہاز کے اندر کچھ ایسی باتیں کہیں جو کہ ریکارڈ ہو گئیں اور وہ کنگ کو یا پرنس کو وہ سنا دی گئی، جس میں انہوں نے بڑا لو اوپینین رکھا تھا ایم بی ایس کا. اس کے بعد انہوں نے وہاں جا کے جو پیشن گوئیاں کی اور جو کارروائی کی کہ جی ملیشیا اور ترکی کے ساتھ مل کے ایک نظر اسلامک بلاک بنانا ہے، میڈیا، وہ بھی بات نہیں سعودی عربیہ کو پسند آئی. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے رول ادا کرنے کے لیے ایم بی ایس نے کہا ہے کہ جی بٹوین ایران اینڈ سعودی عربیہ، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی. ایم بی ایس نے بالکل ان کو نہیں کہا تھا کہ پلے رول، وہ ان کی حیثیت ہی نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کوئی رول پلے کر سکتے ہیں. تو ناراضگی تو تھی، اچھا، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. یہاں تک کہ جب ایم بی ایس کو یہ بات پتہ چلی، اور اس وقت میری ایک سورس تھی بڑی ٹرسٹ چڑیا، ایک سعودی چڑیا، جس نے مجھے یہ خبر دی، اور میں لندن میں تھا اور میں نے اپنے پروگرام میں تمہارے ساتھ ہی یہ بات کہی کہ یہ خان صاحب کے ساتھ بڑی ناراضگی ہو گئی ہے، اور خان صاحب نے کچھ باتیں بڑی لوز ٹاک کی ہے جہاز کے اندر بھی اور وہاں جا کے بھی انہوں نے جو حرکتیں کی ہیں، اینڈ دا سعودی مونارک از ویری اینگری ود ہم. یہاں تک کہ جب یہ سعودی مونارک کے جہاز میں واپسی انہوں نے اختیار کی، راستہ کیا، تو وہ 2 گھنٹے کے بعد جہاز کے پائلٹ نے کہا کہ جی ہمارا تو جہاز خراب ہو گیا، ہم واپس جا رہے ہیں. تو ایکچولی جہاز خراب اب نہیں ہوا تھا، اور ان کو اتارنا تھا، آرڈر آ گیا تھا کہ نکالو اس کو. اور میں نے یہ غیر معمولی تھا واقعہ، یہ میں نے کہہ دیا. اچھا، جب میں نے یہ کہا تو اس وقت فارن آفس ہمارا بہت پریشان ہو گیا کہ یہ کیا بات کہہ دی، اور ان کی طرف سے ایک بیان بھی آیا کہ یہ بالکل بے بنیاد ہے. یہ میرا نام نہیں لیا انہوں نے، مگر ظاہر ہے تکلیف تو ہوئی جب میں نے یہ خبر دی. خبر 100% کریکٹ تھی، اور وہ بعد میں تصدیق ہوئی. تو سعودیز اپسیٹ ود ہم. اور یہ بیک گراؤنڈ اس کی یہ بھی ہے کہ جب خان صاحب نئے پرائم منسٹر بنے تو جنرل باجوہ نے یہ خود کہا ہے کہ جنرل باجوہ نے اور ڈی جی آئی ایس آئی اس وقت کے جو تھے، انہوں نے کہا جا کے خان صاحب کو کہ سب سے پہلے آپ کو امیڈیٹلی آفٹر بینگ سوون ان، ایک ٹریڈیشن ہے کہ نیا پرائم منسٹر سیدھا سعودی عربیہ جاتا ہے، وہاں عمرہ کرتا ہے اور سعودی مونارک کے ساتھ سلام دعا لیتا ہے، اس کے بعد وہ واپس آتا ہے اور پھر چائنا جاتا ہے. یہ ہمیشہ ایک ٹریڈیشن رہی ہے. جیسے پرائم منسٹر بنتا ہے وہ پہلے سعودی عربیہ جاتا ہے، اس کے بعد ادھر جاتا ہے. تو خان صاحب نے اس وقت انکار کر دیا جانے سے، اور جنرل باجوہ نے آلریڈی کمٹمنٹ کی ہوئی تھی سعودیز کو کہ یہ اس دن یہ اوتھ ٹیکنگ ہے، اس کے 3 دن کے بعد ہم آ رہے ہیں، میں پرائم منسٹر کو لا رہا ہوں. اصل میں اور خان صاحب نے جانے سے انکار کر دیا. اس کا ریزن بھی دیا گیا کہ شاید بشرا بی بی نے کچھ وقت متعین کیا تھا کہ آپ نے نہیں جانا. اچھا، خان صاحب نے تو یہ نہیں کہا نا، نہیں یہ نہیں کہا، لیکن بعد میں یہ بات نکلی کہ خان صاحب کو یہ کہا گیا تھا کہ 3 مہینے کے لیے آپ نے کہیں نہیں جانا. مگر سعودیز تو بڑے اپسیٹ ہو گئے، اور پھر باجوہ صاحب کو خود جانا پڑا وہاں اکیلا، اور جا کے ایکسپلینیشن دینی پڑی، اور کہا کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے، کوئی پرابلم ہو گیا، یہ ہو گیا. تو سعودیز بھولے نہیں یہ بات، وہ بات چل رہی تھی. اور پھر عمران خان نے جا کے وہاں یہ حرکتیں کی، تو جس کی وجہ سے سعودی مونارک جو تھا اس نے تو بیسیکلی خان صاحب کو رائٹ آف کیا ہوا تھا. یہ نہیں کہ انہوں نے رجیم چینج کی، پر رائٹ آف کیا ہوا تھا. تو یہ مروت صاحب کا یہ جو کہنا کہ جی انہوں نے رجیم چینج کا حصہ نہیں تھے، بٹ دے ور اینگری ود عمران خان. اور اسی لیے ڈیورنگ عمران خان's ٹرم انہوں نے کوئی انویسٹمنٹ نہیں کی، کوئی کچھ نہیں کیا، اور ابھی تک وہ انتظار کر رہے تھے کہ ایک سٹیبل حکومت آئے جس کے ساتھ ہمارے اچھے تعلقات ہوں تو پھر وی ول انویسٹ. اور اسی لیے جنرل عاصم منیر کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے یہ انیشیٹو لیا اور گئے وہاں اور جا کے سعودیز کو صحیح لائن پہ لے کے آئے ہیں. اور یہ جو SIFC بنائی ہے اس کے ساتھ بھی ایک ووٹ آف کانفیڈنس ہوا ہے. سعودی جو ڈیلیگیشن کا ہیڈ ہے انہوں نے بھی بیان دیا ہے، آج وہ چھپا ہے کہ جی ہم بڑے مطمئن ہیں کہ ہماری بڑی زبردست بریفنگ ہوئی ہے. تو میں کہہ رہا ہوں مروت صاحب غلط بات نہیں کی انہوں نے. مروت صاحب نے ایک نبض کے اوپر ہاتھ یعنی لوز کینن نہیں ہے وہ، یہ نپی تلی بات ہے، لائن اینڈ لینتھ جو ہے وہ وہی میچ کری ہے یو سے، اور الائنمنٹ ہے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ خان صاحب نے آج نہیں کل نہیں ہمیشہ یہ نہیں دیکھا کہ کون اسٹیٹ گیسٹ آیا ہوا ہے یا نہیں آیا ہوا، پارلیمنٹ کو اٹینڈ کرنا ہے یا نہیں کرنا، ایڈ مل رہی ہے یا نہیں مل رہی. انہوں نے اگر وہ PTI IMF کو جا کے کہہ سکتی ہے کہ پاکستان بھاڑ میں جائے، مگر آپ نے
ایڈ نہیں دینی اس گورنمنٹ کو, یہی کہ اس کا مطلب یہی تھا نا Letter کہ کا. ڈیفالٹ ہو جائے ساڈو نہیں Check کریں چاہتا آپ, ہاں. مرو جا کے. تو یہ پی ٹی آئی کی اپروچ تھی, اور یہ اس کی سینکشن تھی, اس کے پیچھے خان صاحب کی سینکشن ہے. خان, یاد رہے کہ خان صاحب نے ایک سٹیج پہ بہت زبردست قسم کی مخالفت کی تھی آئی ایم ایف پروگرام کی. جب یہ شروع میں آئے تو اسد عمر صاحب نے کہا ہم نے نہیں جانا آئی ایم ایف کے پاس. ایک سال تو یہ ڈامک ایسے رہے کہ جی ہم نے جانا ہی نہیں بھیک جانا, نہیں مانگیں گے, ہم بھیک نہیں مانگ, یہ ڈرامے کیے. پھر جب دیکھا کہ اس کے بعد چارہ نہیں ہے تو یو ٹرن لی, اور اسد عمر صاحب کی چھٹی ہو گئی, ایک اور صاحب آ گئے, انہوں نے کہا جی ہم جاتے ہیں آئی ایم ایف. پھر وہاں بھی مسئلہ بن گیا, پھر ان کی چھٹی ہو گئی, پھر شوکت ترین صاحب آ گئے, انہوں نے کہا کہ ہم نہیں جائیں گے, سارے ڈرامے ہوتے رہے, اور پھر کوشش کی کہ اس کو ڈیریل کیا جائے.